اللہ نے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کو اگر پڑھیں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ انسان ہے، جوان ہے، جوانی کی طاقت ہے، ہٹا کٹا ہے، دوسروں سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ اللہ نے مال دیا، اللہ نے اس کو پیسے دیے تو دولت دی، کسی سے ڈرتا نہیں، جوان ہے، تندرست ہے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے اسے موت آ جاتی ہے، وہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ جب اس کو موت کا فرشتہ دکھتا ہے، اس فرشتے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے مولا میں نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں جسے تیرے سامنے پیش کر سکوں، مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، کچھ دیر مہلت دے دے تاکہ میں تیرے لیے ایک نہ کچھ عبادت کر سکوں، نمازیں پڑھ سکوں اور اس کو تیرے سامنے پیش کر سکوں۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ارے بھائی یہ تو موت کا وقت ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جس دن، جس گھنٹے میں، جس منٹ میں، جس سیکنڈ میں تیرے لیے موت مقرر کر رکھی ہے، میرے بس میں نہیں کہ میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے کر سکوں۔ اب تو تیری موت کا وقت آ چکا، انہا کلمۃ هو قائلها، تو کتنا ہی چلا لے، تیرے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے سامنے کتنا ہی گڑ گڑا لے، ہاتھ پیر جوڑ لے، یہ ہاتھ پیر جوڑنا بیکار اور بے فائدہ ہے، بیکار اور لغو چیز ہے۔ وہ انسان کہتا ہے تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ وہ فرشتہ کہے گا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ سب چیزیں، یہ سب تیرا چلانا پکارنا بیکار ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اس وقت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، اس سے پہلے ہم اللہ کی کچھ عبادت کر لیں، اس سے پہلے اپنے رب کو منا لیں، اس سے پہلے اپنے رب کو خوش کر لیں۔ اگر اپنے رب کو منا لیں گے، اپنے رب کو خوش کر لیں گے تو میدان محشر میں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کو منہ دکھا سکیں گے کہ مولا میں نے عبادتیں کی ہیں، میں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو سبب بنا کر مجھے نجات عطا فرما، مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا یعجب من الشاب لیس له صبوۃ، اللہ نے جس انسان کو صحت اور تندرستی دی ہے، جو انسان اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے طاقت کے بل بوتے پر سجدہ کر سکتا ہے، دوسروں کے سہارے نہیں، اپنی طاقت کے ذریعے سجدہ کر سکتا ہے، جب یہ بندہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکاتا ہے، ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوۃ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو اس بندے کو، طاقت ہے، جوانی ہے، ہر چیز ہے، یہ بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر کے میرے سامنے سجدے میں سر جھکا رہا ہے، کیا چیز اس کو مسجد میں لے کر آئی، کس چیز نے اس کو میرے سامنے سجدے میں سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے مولا تیرا ڈر ہے، تیرا خوف ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے بندہ تیرے سامنے سجدے میں سر جھکا رہا ہے۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا۔ جب یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا میدان محشر میں تو اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ میری ماں اور بہنیں کبھی تڑپتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں اور کہیں اے مولا بہت گناہ کر لیا، بہت نافرمانی کر لی، بہت تجھے ناراض کر لیا، مولا ایک سجدہ ایسا عطا فرما
کہ جس سے تو خوش ہو جائے، ایسے ایک سجدے کی توفیق عطا فرما جس سے تو مجھے بخش دے، جس سے تو مجھے نجات عطا فرما دے۔ کبھی رب کے سامنے روئے، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے دعائیں کرے، ورنہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے نبی دنیا میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ سب سے بیکار اور بے فائدہ اور فالتو انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا سب سے بیکار انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بیکار انسان وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملے، 60 سال 70 سال کی زندگی ملے، 90 سال کی زندگی مل جائے، وساء عملہ، لیکن اس کا عمل سب سے زیادہ بیکار ہے، اس کی پوری زندگی عبادتوں سے خالی ہے، دن رات اللہ کے نام سے خالی ہے، دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس انسان کی زندگی تو لمبی ہو لیکن عمل سے خالی ہو، نیک عمل سے اس کی زندگی خالی ہو، ایسا انسان دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان ہے، ایسا انسان دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان ہے۔ اس آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس انسان کو لمبی زندگی ملے اور اس انسان کے اعمال اچھے ہوں، دن رات اللہ کی عبادت میں گزرے، دن رات اللہ کے فرما برداری والے کاموں میں گزرے، نمازوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، ان چیزوں میں اس کے دن رات گزرے، شب و روز گزرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ اب اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیں ہمارا شمار اس بدترین انسان میں ہے یا بہترین انسان میں ہے۔ کوشش کریں اگر ہمارے شب و روز میں اللہ کی عبادتیں نہیں ہیں، نمازیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ 11ویں شریف مناتے ہیں، یہ 11 شریف کس کے یاد سے مناتے ہیں؟ یہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے ان کی زندگی کو دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کی زندگی کو پڑھا؟ یہ آدمی ایسا کیسے بن گیا کہ برسوں پہلے مر چکے، برسوں پہلے ان کا انتقال ہو چکا، لیکن آج تک ان کے نام لینے والے باقی ہیں، آج تک ان کے نام سے 11ویں شریف منایا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ آج تک دنیا ان کا نام لے رہی ہے، آج تک دنیا ان کے نام سے 11ویں شریف مناتی ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ انہوں نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ایسا کھپایا کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا نام لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں تھے، بلکہ ہماری طرح کھانے پینے والے انسان تھے، ہماری طرح انہوں نے کسی ماں کے پیڑ سے جنم لیا، ہماری طرح دنیا کی زمین پر چلتے تھے، بستے تھے، اس آسمان کے نیچے جیتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو ایسے کھپایا۔ میں انہی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب بچے تھے، بچپنا تھا، ان کی ماں بھی اللہ کی بڑی عبادت گزار تھی، ان کی ماں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ آج کی ماؤں کے لیے بڑی عبرت کی ضرورت ہے، سبق لینے کی ضرورت ہے، نصیحت دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ان کی ماں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا کا سب سے بڑا اور اچھا انسان بناؤں گا، نیک اور عبادت گزار بنانے کی کوشش کروں گی۔ تو اس کی ماں نے ایسا کیا، جب بچہ بڑا ہو گیا، تھوڑا سمجھنے لگا، تھوڑا اس کے اندر شعور آ گیا، سمجھ بوجھ آ گئی، تو اس ماں نے اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹا جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، اور
तुझे जो भी परेशानी आए, मुसीबत आए, तेरी हर परेशानी और मुसीबत का हल नमाज के अंदर है। कभी भी तुझे कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, मुसल्ला बिछाना, अल्लाह के सामने 2 रकात पढ़ना, हाथ उठाकर दुआ करना, थोड़ा आंसू बहा लेना, अल्लाह ताला तेरी इस मुसीबत को ख़त्म कर देंगे। उस्मानी उस बच्चे को ये भी समझाया, बेटा जब तुझे खाने की ज़रूरत पड़े, तुझे भूख लगे, प्यास लगे, तो भी अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लेना। तुझे कुछ मिठाई की ज़रूरत पड़े, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर लेना, अल्लाह ताला तुझे हर चीज़ दे देंगे। चुनांचे जब बच्चा पढ़ करके वापस आता, घर वापस आता, और वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ से कहता कि माँ मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। माँ कहती, बेटा मैंने तुझे बताया था जब भूख लगे तो मुसल्ला बिछाना, मुसल्ला बिछा करके अल्लाह से मांगना, मौला मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। चुनांचे उन्होंने मुसल्ला बिछाया, सजदे में अल्लाह से रोए, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की, मौला बहुत थका हुआ हूँ, बहुत तेज भूख लगी है, मौला कुछ खाने के लिए दे दे। उधर अम्मा चुपके से अलमारी के अंदर खाना छुपा देती थी। जब बच्चा नमाज पढ़ करके अलमारी के अंदर झांक कर देखता था तो खाना उसको मिल जाता था। उसका यकीन बन गया और उसका ये दिल इस बात पर यकीन हो गया कि सब कुछ अल्लाह ताला से मिलता है, जो कुछ भी मांगो अल्लाह ताला मुझे दे देते हैं। और वो हर जो कुछ भी अब मांगता फौरन मुसल्ला बिछाता, मुसल्ला बिछाकर अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर दुआएं करता। एक दिन कहना ऐसा हुआ, अम्मा कहीं मेहमान चली गई और जब उसके वापस घर आने का वक्त हुआ, अम्मा को याद आया कि मैंने तो आज खाना उसकी अलमारी में छुपाया नहीं। जब बच्चा घर वापस आएगा और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह ताला से खाना मांगेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। बरसों में जो मैंने यकीन बनाया था, हजारों दिनों से मैं उसका जो यकीन बना रही थी, उसके दिल में एक बात डाल रही थी, आज जब वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगेगा, उसको खाना नहीं मिलेगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि अल्लाह ताला भी झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह ताला भी झूठ बोल रहे हैं। अम्मा परेशान हो गई, बहुत रोई, बहुत रोई, वही मुसल्ला बिछा करके अल्लाह ताला के सामने रो रही थी और दुआ कर रही थी, मौला मैंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को नेक और इबादत गुजार बनाने के लिए, ये मौला करीम आज तो मैं उससे दूर हूँ, अगर वो मुसल्ला बिछा कर तेरे सामने दुआ करेगा, उसे खाना नहीं मिलेगा तो तेरे ऊपर से यकीन उड़ जाएगा, तेरे ऊपर से यकीन खत्म हो जाएगा। ए मौला करीम कुछ न कुछ हल फरमा, कुछ न कुछ इस मसले को हल फरमा दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब वो बच्चा घर पढ़ करके वापस आता है, मुसल्ला बिछाता है, मुसल्ला बिछा करके अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहता है, मौला आज तो अम्मी जान भी नहीं है, मौला करीम बहुत तेज भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ दे दे। चुनांचे वो बच्चा दुआ खत्म करके चेहरे पर हाथ फेंक करके वो अलमारी खोलता है, देखता है कि खाना पहले दिनों के मुताबिक खाना आज भी अलमारी में रखा हुआ है। अम्मा दौड़ती हुई वापस आती है, देखती है बच्चा सोया हुआ है और आराम से नींद ले रहा है। अम्मा ने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और बच्चे को उठा करके पूछा, बेटा अलमारी में खाना रखा हुआ है, खाना खा ले। उस बच्चे ने कहा, अम्मी जान मैंने तो खाना खा लिया, अम्मी जान मैंने तो खाना खा लिया। अम्मा परेशान, आखिर इस बच्चे को खाना किसने दिया? उस बच्चे ने कहा, अम्मी जान आज के खाने में जो मजा आया पहले के खानों में वो मजा नहीं आ रहा था। आज के खाने में जो मजा आया पहले के खानों में उतना मजा नहीं आ रहा था। आज के खाने का मजा ही कुछ और था। वो अम्मा फौरन सजदे में सर झुका लिया और अल्लाह के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करती रही, रोती रही और कहा, या अल्लाह तू ही दाता है, तू ही सखी है, सब कुछ तेरे ही से मिलता है, जिसको तू देने पर आए तो तुझे कोई रोक नहीं सकता है।
یہ اس عبد القادر جیلانی کے بچپن کا واقعہ ہے۔ کیا آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کبھی ایسا کیا؟ کبھی اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ کبھی اپنے بچے کی تربیت کے لیے کہا کہ بچہ بیٹا جو کچھ بھی ملتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے؟ میری ماں اور بہنیں، اپنے بڑوں کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے واقعات کو، ان کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ عبد القادر جیلانی بنے، انہوں نے بڑی محنت کی، ان کی اماں نے محنت کی، ابو نے محنت کی، جب جا کر کے بچہ اتنا بڑا آدمی بن گیا، اتنا بڑا آدمی بن گیا۔ ان کے انتقال ہوئے برسوں ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی اس کے نام لینے والے باقی ہیں۔ آج بھی ان کے نام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آج ارادہ کر کے اٹھے کہ میں خود بھی نمازوں کی پابندی کروں گی، خود بھی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کروں گی، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے ان کو بھی نماز کی تلقین کروں گی، ان کو بھی جھوٹ بولنے سے بچانے کی کوشش کروں گی، سچ بولنے کی عادت دلاؤں گی، اور اس بات کے یقین بنانے کی کوشش کروں گی کیونکہ جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مارنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ یقین بچوں کو دلانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہمارا بچہ ایک دن دوسرا عبد القادر جیلانی بن کر اس دنیا کے اندر چمکے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں، اپنے لیے اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم، اے رحمان، اے رحیم، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، غفلت والی زندگی کو معاف فرما۔ آج سے سب لوگ توبہ کر رہے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمیں بچی ہوئی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صبح سویرے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ صبح سویرے اٹھ کر تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سبوں کے دل میں اس بات کے یقین بنا دے کہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے تجھی سے ہوتا ہے، دینے والی ذات تیری ہی ذات ہے، سب کچھ تیرے در سے ملتا ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں میں اس بات کا پختہ یقین بنا دے۔ اے مولا کریم، ہم سب کو پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ تو ان کو یا اللہ نیک اور اچھی بندی بنا دے۔ اے مولا کریم، ساتھ ساتھ میں ان کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بنا دے۔ اے مولا کریم، ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بنا دے۔ یا اللہ بہترین ماں بنا دے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو بھی اس دنیا کے اندر بہترین انسان بن کر چمکنے والا انسان بنا دے۔ اے اللہ جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول و مقبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔